صالح صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. صالح صاحب فرمائیے گا، ایک دفعہ پھر سے مذاکراتی کمیٹی کہہ لیں، مذاکراتی ٹیبل جو ہے وہ سجنے جا رہا ہے، کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ مہوش. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی پیشکش ہے. جناب وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے یہ پیشکش کی، اور بہت ساری جگہ پر بہت سارے جو سینئر سیاستدان ہیں ان کو اس چیز کا بہت بخوبی اندازہ ہے کہ ملک جو اس وقت جو ایک معاشی کرائسس سے گزر رہا ہے، اس کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایک مذاکرات ہوں، تمام پارٹیاں ایک ٹیبل پر موجود ہوں، اور ملک اسی لحاظ سے چیزوں کو آگے لے کے چلے. وہ اسی لیے کہ اگر پی ٹی آئی یا کوئی اور پارٹیاں اگر ایک اپنا ایک ذاتی ایجنڈا رکھیں گے، اس ٹائم ملک کی مفادات کو پس پردہ رکھیں گے، تو چیزیں آگے نہیں چل سکتی. جہاں تک تعلق ہے قومی مذاکراتی کمیٹی، دیکھیں یہ تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے خود یہ تشکیل دی تھی اس وقت، اور محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، فواد چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد، محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب اور عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ممبران تھے. اچھا، اب اس میں سے یہ 5-6 لوگ جو ہیں یہ ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، اور یہ ابھی جیلوں میں پابند سلاسل ہیں. جب تک یہ قومی مذاکراتی جو کمیٹی ہے، جب تک ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوگا، جب تک یہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں گی نہیں، جب تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی، تو یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے کیسے؟ وہ اسی لیے کہ دیکھیں جو انیشیل سٹیج پہ ان کے کچھ مذاکرات تھے، جو ان کے مطالبات تھے، ان میں سب سے پہلے مطالبہ یہ تھا کہ 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے جو واقعات ہیں ان پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، اور وہ ظاہر ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. دوسرا یہ تھا کہ جیلوں میں بند جو سیاسی رہنما ہیں اور کارکنان ہیں ان کی رہائی جو ہے عمل میں لائی جائے. اور اس میں بھی بہت ساری جگہ پر ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پابند سلاسل ہیں، اور پابند سلاسل ہوتے ہوئے مذاکرات جو ہے نا وہ شاید پاسبلٹی اس کی نہیں ہے. اچھا، میڈیا کی جو سینسرشپ کا انہوں نے کہا ہے، اور اس واقعے سے متعلق جو رپورٹنگ پر پابندیوں کے واقعات کا جائزہ ہے وہ بھی لیا جائے. یہ تمام مطالبات ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر حکومت کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکتے، یا کسی حکومت کسی بند گلی میں چلی گئی ہے، یا مذاکراتی جو مذاکرات ہیں وہ پس پردہ رہ جاتے ہیں. وہ اسی لیے کہ اس وقت ملک میں معاشی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. معاشی ایمرجنسی کے لیے تمام جو صوبے ہیں ان کو بھی ایک ٹیبل پہ آنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ ہر صوبے کو ٹیکسیشن اور جو بھی اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں. دیکھیں نا، اب بہت بڑا کام ہوا ہے کہ کل پی آئی اے کی جو ایک گزشتہ عرصہ 20 سال سے ایک اپاہج ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا 60 ارب روپیہ سالانہ اس میں شامل کر کے اس کو ساتھ لے کے چل رہی تھی، اور ایک کنسورشیم کے تحت کل اس کو بیچا گیا. 75% حصص اس کے عارف حبیب کنسورشیم کو بیچے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ اسی لیے کہ یہ لاسز کب تک حکومت برداشت کرے گی؟ باہر سے آئی ایم ایف سے مختلف جگہوں سے امداد لے کر ہم لوگ ان کو بڑھتے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے اس پہ کریں گے. یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں 60 to 70% جو ہے وہ تحریک انصاف کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ بیٹھنے کو تیار ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں، جب بھی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد کے اوپر بہت سارے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. یہ ایک میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایم او یو سائن ہوگا، ایگریمنٹس ہوں گے، اور اس کے تحت جو ہے اگلے 5 سال یا 6 سال کے اوپر ایک پوری اگر اس کو مانا جائے. صالح صاحب، تحریک انصاف کیا دے سکتی ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف جو اس ٹائم ایک خلف شار اوورال پورے ملک میں جو ہے نا ایک پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آئے روز جو ہے وہ رستے بند کرنا، الحاق اس کے اوپر وفاق کے اوپر چڑھائی کرنا، ٹھیک ہے، یا میڈیا وار جو ہے ایک اسپیشلی خصوصی طور پر، پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک وار جاری ہے، ٹھیک ہے. نیشنل انٹرنیشنل جو دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے، جب یہاں پہ وار ہو رہی ہے جو انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے وہ یہاں انویسٹ نہیں کر رہا. نہیں، تحریک انصاف دے کیا سکتی ہے؟ آپ نے گیو اینڈ ٹیک کی بات کی. اگر تو تحریک انصاف خاموشی کے ساتھ ان کو یہ ٹائم پیریڈ جو ہے یہ گزارنے دے تو میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں، ابھی 2.5 سال حکومت کو ہوئے ہیں، 2.5 سال اور رہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی اس کو گزارنے دے تو وہ سسٹم کے اندر بیٹھ کر نئے الیکشن کا انتظار کرے، اور نئے الیکشن کے ذریعے جو ہے نا دوبارہ پارلیمنٹ میں آ کر اس کی قانون سازی کرے.
دوبارہ, اور جب وہ خود ظاہر ہے اس میں آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ابھی تو بہت ساری چیزیں ہونی ضروری ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو ہے نا وہ نئے ترتیب دینا جو ہے وہ ضروری ہے. بہت سارے کام ملک میں ابھی اس طرح کے ہونے ضروری ہیں. اس کے بدلے حکومت کیا دے سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں نا ان کے اوپر جتنی بھی اس ٹائم جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے اسپیشلی خصوصی طور پر, جس کی خاطر پورا جو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, باقی لوگ بھرے ہوئے ہیں, ایک صوبے میں کمپلیٹ غصہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. برداشت کی جو ان کی حدیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. وہ ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہوں گے اور اس سے چیزیں آگے چلیں گی. وہ اسی لیے کہ وہ جو دیکھیں نا جو کے پی کے لوگ ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے جو الفاظ ہوں گے اس کو سیکنڈ کریں گے اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن کسی جگہ پہ لائزوننگ تو ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں دونوں طرف گیو اینڈ ٹیک کے چانسز موجود ہیں, دونوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. ڈیفینیٹلی کچھ جو ان کے مطالبات ہیں ان سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور کچھ جو ہے ان کو بھی ان کو دینا پڑے گا تاکہ ایک سسٹم چلے. بابر صاحب ویلکم ٹو دی پروگرام. اگری کریں گے آپ کے واقعی حکومت کے پاس بھی ہے دینے کے لیے اور تحریک انصاف کے پاس بھی ہے دینے کے